اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ سن 2025 میں BISP یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نئی رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ تمام تفصیلات بتائیں گے جو اس رجسٹریشن کے لیے ضروری ہیں، اور ساتھ ہی کچھ ایسے راز بھی شیئر کریں گے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اور عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں حکومت نے BISP 2025 کے تحت مستحق افراد کو مالی امداد دینے کے لیے نئی رجسٹریشن کا آغاز کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا آپ اس اسکیم کے اہل ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو آپ کو کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پچھلے سال ہزاروں لوگ رجسٹریشن کے دوران مسترد کر دیے گئے تھے کیونکہ انہیں کچھ بنیادی باتوں کا علم نہیں تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہم آپ کو ایک ایک کر کے وہ تمام پوائنٹ بتائیں گے جو اس بار کے BISP رجسٹریشن کے لیے لازمی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس بار حکومت نے کچھ نئے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا متعارف کروائے ہیں۔ اگر آپ کسی سرکاری نوکری میں ہیں، آپ کے پاس بڑا کاروبار ہے، یا آپ کا بینک اکاؤنٹ لاکھوں روپے میں چل رہا ہے، تو بدقسمتی سے آپ اس اسکیم کے اہل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا تعلق غریب یا متوسط طبقے سے ہے، آپ بے روزگار ہیں یا آپ کی ماہانہ آمدنی بہت کم ہے، تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ڈائنامک رجسٹریشن کا نظام متعارف کروایا ہے، جس کے تحت آپ اپنی مالی حالت کے مطابق خود کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ پہلے BISP میں شامل نہیں تھے لیکن اب آپ کی مالی حالت کمزور ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ رجسٹریشن کے لیے نادرہ کے ڈیٹا 20 کو بھی مدنظر رکھا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کی فیملی کا ریکارڈ نادرہ میں اپڈیٹ نہیں ہے تو آپ کو پہلے وہاں سے تصدیق کروانی ہوگی، اس کے بغیر آپ کا فارم مسترد ہونے کا خدشہ ہے۔ اس بار BISP 8-7 ویب پورٹل کو بھی مزید اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں آپ اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں اور درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنا نہیں آتا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قریبی BISP دفاتر میں جا کر بھی اپنی درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم چیز SMS اسکیم سے بچ کر رہیں۔ کئی لوگ BISP 8171 کا نام استعمال کر کے جعلی میسیجز بھیجتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، حکومت کی طرف سے ہمیشہ 8171 سے ہی میسج آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نمبر آپ سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگے تو فوراً الرٹ ہو جائیں اور اس کی شکایت درج کروائیں۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اس بار BISP کفالت پروگرام کے تحت خواتین کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، خاص طور پر بیوہ خواتین، معذور افراد اور وہ خاندان جن کے سربراہ ضعیف العمر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کی والدہ، بہن یا بیوی اس زمرے میں آتی ہیں تو انہیں فوراً رجسٹریشن کروانے کی ترغیب دیں تاکہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حکومت نے اس سال کیش ٹرانسفر سسٹم کو بھی بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے کئی مستحقین کو ادائیگی میں مشکلات پیش آتی تھیں، لیکن اس بار ادائیگی کا نظام زیادہ آسان اور شفاف بنایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی فرد اپنی رقم وقت پر وصول کر سکے۔ ناظرین، یہ ایک سنہری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو انہیں اس اسکیم کے بارے میں لازمی بتائیں تاکہ وہ بروقت رجسٹریشن کروا سکیں۔ یاد رکھیں، حکومت کی طرف سے فراہم کردہ یہ امداد کسی کا حق ہے، اور اگر آپ اس کے اہل ہیں تو اسے ضرور حاصل کریں۔ اگر آپ کو ابھی بھی کوئی سوال ہے یا رجسٹریشن کے طریقہ کار میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو نیچے کمنٹ کریں، ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید اہم اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔